بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون۔ اس پورے رکوع میں رسالت سے متعلق ایک واقعہ شروع میں عرض کیا تھا کہ اس سورت کی ابتدا میں رسالت کا بیان ہے، تو اس سورت میں بھی چند رسولوں کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں یہ الفاظ ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اصحاب القریہ، کہ اے پیغمبر ان کے لیے مثال بیان کیجئے بستی والوں کی۔ اذ جاء المرسلون، جب ان کے پاس رسول آئے۔ کتنے آئے؟ فرمایا اذ ارسلنا الیہم اثنین، ہم ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے، فکذبوہما، بستی والوں نے ان کو، فعززنا بثالث، پھر تیسرے کے ذریعے ہم نے ان کو طاقت دی۔ یعنی ایک بستی تھی، اس میں دو پیغمبر پہلے بھیجے گئے، پھر تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا گیا۔ بستی کون سی تھی؟ قرآن نے نام نہیں لیا ہے، اور پیغمبر کون سے تھے اس کے بارے میں بھی قرآن نے کچھ بیان نہیں کیا۔ روایات اس سے متعلق بہت ساری ملتی ہیں، لیکن روایات میں اختلاف بہت سارا ہے کہ وہ پیغمبر کون تھے، بستی کون سی تھی۔ چونکہ اس کا تعلق اس بات کے ساتھ نہیں تھا کہ پیغمبر کون تھے یا بستی کون سی تھی، مقصود تو رسالت کا بیان ہے، توحید کا بیان ہے، اور ہدایت کا بیان مقصود ہے۔ تو ناموں میں عام طور پر ناموں سے ان چیزوں کا تعلق نہیں ہوتا، تو قرآن پاک اکثر نام بھی بیان نہیں کرتا ہے۔ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں نام بیان کر دیے جاتے ہیں۔ تو روایات میں دو طرح کی روایات ملتی ہیں کہ یہ جو پیغمبر بھیجے گئے تھے تین کے تین، براہ راست پیغمبر تھے یا کسی نبی کے قاصد تھے۔ ایک روایت تو یہی ہے کہ یہ جو تینوں پیغمبر بھیجے گئے تھے، یہ تینوں اللہ کی طرف سے براہ راست نبی بنا کر ایک ہی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا بنی اسرائیل میں کہ ایک ہی وقت میں دو دو چار چار پیغمبر بھی آ جاتے تھے، اور ایسا بھی ہوتا کہ قریب قریب کی بستیوں میں الگ الگ پیغمبر ایک سے زیادہ آ جاتے تھے۔ تو دوسرا قول یہ ہے کہ یہ مستقل پیغمبر نہیں تھے، لیکن پیغمبر کے نائب تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے۔ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر کیا ہے تیسرے پارے میں سورہ آل عمران میں۔ تو یہ بھی ان حواریوں میں سے تین حواری تھے جنہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کر اللہ کے حکم سے ایک بستی میں بھیجا۔ دوسری بات کہ وہ بستی کون سی تھی، تو اکثر مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ موجودہ شہر انطاکیہ، جو کہ اس وقت تو ترکی کا حصہ ہے، ترکی کا بالکل جنوب مشرقی صوبہ جو شام کے ساتھ لگتا ہے، صوبہ حطائے کے نام سے، اس کا دارالحکومت انطاکیہ ہے۔ البتہ قدیم زمانے میں یہ شام کا حصہ تھا، اب موجودہ دور میں یہ ترکی کا حصہ ہے۔ تو یہ واقعہ اسی شہر سے متعلق ہے۔ القریہ سے مراد، بستی سے مراد وہ شہر انطاکیہ ہے۔ واقعے کی تفصیلات آپ کے سامنے میں عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ہم اس روایت کو لے لیتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے دو کو اس شہر انطاکیہ میں
اللہ کے حکم سے روانہ کیا، اور اس شہر والے شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے اپنی مورتیاں بنا رکھی تھی، اور مشرکین عام طور پر وہم کا شکار بھی ہوتے ہیں، توہمات کا شکار بھی ہوتے ہیں، اور یہی توہمات غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ کو نفع نقصان کا مالک، ان چیزوں تک لے جاتی ہیں۔ تو یہ دونوں قاصد روانہ ہوئے، اور شہر کے قریب، تب تو وہ ایک بستی تھی جس کو یہاں بھی القریہ نام لیا گیا ہے، ممکن ہے اس زمانے میں بھی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بہت ہی بڑا شہر تھا، وہاں پر ایک بادشاہ بھی تھا اس شہر میں، اور یہ شہر آباد اتنا زیادہ کثیر آبادی والا اس لیے تھا کہ یہ کسی دریا کے کنارے تھا، یا اس کے بیچوں بیچ دریا اور نہر جاری تھی، جس کی وجہ سے اس شہر میں آبادی زیادہ تھی، کیونکہ اس دور میں آبادی کے لیے پانی ہونا ضروری تھا۔ پانی تو آج بھی ضروری ہے آبادی کے لیے، لیکن اس دور میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پانی کو منتقل کرنا آسان نہیں تھا، جیسا کہ آج کل ہے کہ جہاں پانی نہیں بھی ہوتا زمینی پانی تو وہاں پر دوسرا پانی پہنچا دیا جاتا ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں تھا، تو آبادیاں وہیں ہوتی تھی جہاں پر پانی میسر ہوتا۔ تو یہ شہر بھی دریا کے کنارے آباد ہونے کی وجہ سے گنجان آباد، کثیر آبادی والا شہر۔ تو وہ دونوں عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے قاصد، شہر کے باہر ان کی ملاقات ایک بڑھائی سے ہو گئی، جس کا نام روایات میں حبیب نجار کے نام سے آئے۔ نجار کہتے ہیں بڑھائی کو، ترخان، ترخان پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ ترخان۔ تو اس سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حال احوال پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کس مقصد سے آئے ہو؟ تو دونوں نے بتایا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اور ہم اس شہر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کو توحید کی دعوت دیں، معبود ایک ہے، غیر اللہ کو معبود ماننا یہ شرک ہے، یہ غلط ہے۔ تو اس حبیب نامی شخص نے ان سے دلیل مانگی کہ اس پر کوئی نشانی بتاؤ کہ خدا ایک ہے اور تم اس کے بھیجے ہوئے کیا ہو؟ پیغمبر۔ تمہارے پاس کوئی معجزہ، کوئی دلیل، کوئی نشانی؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس نشانیاں ہیں، جو معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے وہ انہوں نے معجزات ذکر کر دی، کہ اگر کوئی مریض ہو تو ہم ہاتھ پھیریں گے وہ تندرست ہو جائے گا۔ تو اس نے کہا چلو پھر تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ اس کا ایک بیٹا عرصہ دراز سے بیمار پڑا ہوا تھا، گھر لے گیا ان کو اور کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اگر تم اسے ٹھیک کر دیتے ہو تو میں تمہیں مان لوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے دیے ہوئے معجزات اللہ کے حکم سے بھیجے گئے ان کے حواریوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے جاری کر دی، انہوں نے اس پر ہاتھ پھیرا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو وہ آدمی مسلمان ہو گیا، ایمان لے آئے، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ اب یہ بات کہ کوئی مسافر آئے ہیں اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے عرصہ دراز سے بیمار پڑا ہوا بندہ کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا، یہ تو شہر میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی، اور ہر طرف سے لوگ آنے لگے ان دونوں کے پاس، یہاں تک کہ یہ چلتے چلتے یہ خبر شہر کے بادشاہ کو بھی ہو گئی کہ یہاں دو بندے ایسے آئے ہوئے ہیں اور عجیب و غریب کرشمے دکھاتے ہیں وہ تو، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا کیا ہے؟ ایک ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے بلا لیا ان کو اور ان دونوں سے حال احوال لیا کہ کہاں سے آئے ہو، کیا دعوت ہے تمہاری، کیا مقصد ہے؟ تو دونوں نے بتایا کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور اس کائنات کا خالق صرف اکیلا اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو اس بادشاہ کے سامنے انہوں نے اپنی دعوت کا ذکر کیا کہ یہ ہماری دعوت ہے۔ تو اس نے جو ہی سنا
کہ یہ تو ہمارے معبودان باطلہ کے کیا ہیں، خلاف ہیں۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ بھی ٹھیک ہے، ہم تمہارے بارے میں سوچتے ہیں۔ وہ ان کو باہر نکل جانے کا کہا اور پیچھے سے پولیس کو بھیج کے اس نے گرفتار کروا کے ان کو زندان میں ڈال دیا، اور روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کو کوڑے لگوائے، سزا دلوائی اور سزا دے کر ان کو جیل میں ڈال دیا، پڑے رہے۔ یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچی کہ قاصد تو گرفتار ہو گئے جو بھیجے گئے تھے بطور پیغمبر اللہ کے حکم سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بڑے حواری تھے جن کا نام شمعون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کے لیے اس کو روانہ کیا۔ وہ بڑی حکمت کے ساتھ وہاں گئے، سیدھے جا کر ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں ان کا ساتھی ہوں، اور گئے اور انہی کا مذہب کا اظہار کر کے کہ میں تمہارا ہم مذہب ہوں، وہ شاہی دربار میں اس نے اپنا اثر و رسوخ بڑھایا، بادشاہ سے ملاقاتیں کی، تعلقات بنائے، یہاں تک کہ وہ درباریوں میں شامل ہو گئے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ بادشاہ کو مجھ پر کیا ہو گیا ہے، بھروسہ ہے، اور خفیہ طور پر اپنے ایمان کے مطابق عبادات سر انجام دیتا تھا اور ظاہری طور پر ان کے ساتھ ملے رہتے، تو ایک دن اس نے موقع پا کر بادشاہ کو کہا کہ تم نے جو فلاں فلاں 2 بندے کیا کیے ہوئے ہیں، جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ کیسے تھے؟ بادشاہ نے کہا اس وقت تو میں غصے میں تھا تو جلدی میں ان کو جیل میں ڈال دیا، پوری صحیح صورتحال کی تفتیش میں نے بھی نہیں کی۔ تو اس نے کہا میرے سامنے بلائے ان کو، تفتیش تو کرنی چاہیے، حقیقت حال تو معلوم کرنی چاہیے، کیا پتہ ممکن ہے ان کی باتیں درست ہوں، ان کی باتیں درست ہوں۔ تو انہیں بادشاہ نے شمعون کے کہنے پر بلایا اور ان سے سوال و جواب ہوئے، اور پھر انہوں نے وہی دعوت دی خدائے وحدہ لا شریک کی۔ تو بادشاہ نے کہا اس پر کوئی دلیل دو، کوئی نشانی، کوئی معجزہ دکھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس معجزات بے شمار ہیں۔ وہی معجزات ذکر کر دیے کہ ہم پیدائشی نابینے کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں، کوئی پرانا مریض ہو تو وہ بھی تندرست ہو جاتا ہے، اور مردے بھی اللہ کے حکم سے کیا ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، زندہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ ایک نابینا آدمی کو لے آئے جس کی آنکھوں کی نشانات بھی نہیں تھے، پیدائشی نابینا، کہا کہ اس کو ٹھیک کر دو۔ تو ان سب نے مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ معجزہ ظاہر ہوا کہ وہ ٹھیک ہو گیا، اس کی آنکھیں ابھر آئیں اور دکھنے لگا اسے۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے بندے کو، میت کو لے آئے جو 1 ہفتہ پہلے مر گیا تھا، 7-8 دن پہلے مرا تھا، اور کسی عذر کی وجہ سے کہ اس کے ورثاء موجود نہیں تھے ابھی تک اسے دفن نہیں کیا۔ بادشاہ نے کہا ہمارے پاس ایک مردہ بھی ہے اور اس کی لاش اب خراب ہونے لگی ہے، اگر تم اسے زندہ کر دو تو میں مان لوں۔ تو وہ اس کی میت کو اٹھا کے لے آئے، تو انہوں نے مل کر دعا کی اور اللہ کے حکم سے وہ مردہ کھڑا ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میں 7 دن پہلے، 8 دن پہلے میں کیا ہوا، بہت ہوا، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ بولنے لگا، تو یہ دیکھ کر بہت سارے لوگ کلمہ پڑھنے لگے، ایمان قبول کرنے لگے، لیکن بادشاہ بگڑ گیا، اس کی نیت میں فتور آ گیا، اور اس نے لوگوں کو منع کر دیا کہ خبردار کوئی ان کی باتوں میں نہ آئے، اور اس نے اعلان کر دیا کہ ان کو سب کے سامنے عبرت ناک سزا دی جائے گی، ان کو سنگسار کیا جائے گا۔ تو یہ اعلان سنتے ہی بہت سارے لوگوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا ہو چکے تھے، معجزات دیکھ چکے تھے، جو تسلیم کر چکے تھے کہ واقعی یہ کیا ہیں، سچے ہیں، درست بات کہہ رہے ہیں، اور جو دعوت دے رہے ہیں یہ بھی کیا ہے، سچی ہے۔ تو یہ خبر اس حبیب نامی شخص تک بھی پہنچ گئی، حبیب نجار تک۔ وہ جو ہمدرد تھے انہوں نے جلدی جلدی اس تک خبر پہنچا دی کہ وہ تمہارے مہمانوں کو تو وہ سنسار کرنے لگے۔ تو وہ شہر کے کہیں کنارے پر رہتا تھا، وہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور آ کر تمام لوگوں کو اور بادشاہ کو سمجھانے لگا کہ بھی یہ تو تم سے کوئی اجرت تو نہیں لے رہے، تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ تو
مفت میں فری میں تمہیں ہدایت کی دعوت دینے آئے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان کی دعوت دینے آئے ہیں، بجائے اس کے کہ تم ان کی قدر کرتے کہ تمہارے پاس بغیر کسی معاوضے کے ہدایت لے کر آئے، الٹا تم ان کے کیا ہو گئے؟ مخالف ہو گئے۔ تو بہرحال وہ جب ان کی مدد کے لیے آئے اور بات کرنے لگے تو بادشاہ نے لوگوں کو اشارہ کیا اور اس کے اوپر ٹوٹ پڑے، کوئی لاتوں مکو گھوسوں سے مار مار کے اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ یہاں تک کہ جب وہ شہید ہو گئے تو قرآن نے یہاں ذکر کیا، آگے آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ادھر شہید ہوا اور ادھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا کر دیا؟ داخل کر دیا۔ اور جنت میں اس کے تاثرات اور خیالات کیا تھے وہ بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیے، کہ جنت میں جانے کے بعد اس نے اظہار کیا کہ یا لیت قومی یعلمون، کہ کاش کہ میری قوم جانتی کہ میں اس وقت کن نعمتوں میں ہوں اور کیسی پرآسائش زندگی میں ہوں، اللہ کے میرے اوپر کتنے انعامات ہیں جنت کے اندر۔ اگر وہ اس کو جان لیتے تو کبھی بھی وہ مشرک نہ ہوتے اور کبھی بھی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی مخالفت نہ کرتے۔ تو اس کے بعد چونکہ ان لوگوں کی حرکت بڑی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں سزا دینے کے لیے کوئی فرشتوں کا لشکر بھی ہمیں نہیں بھیجنا پڑا، کہ بادشاہ ہے، طاقتور لوگ ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ترین بستی اور شہر ہے کہ لوگ ہیں اور کثیر تعداد والے ہیں، کوئی لشکر بھیجا جائے انہیں سزا دینے کے لیے؟ فرمایا اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ آسمان سے کوئی عذاب کا ٹکڑا بھی نازل کرنے کی ضرورت ہے؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور انہوں نے ایسی زوردار چیخ لگائی کہ جس کی وجہ سے وہ پورا شہر زلزلے سے لرز اٹھا اور اس کی وجہ سے سب کی موت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں بتانا یہ مقصود ہے، یہ الفاظ قرآن میں موجود ہے کہ کوئی آسمان سے ٹکڑا نازل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی لشکر بھیجنے کی ضرورت ہے۔ یہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور تھی، وہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، جب وہ ایک چیخ کو نہیں برداشت کر سکے تو تمہارے خلاف اگر اللہ کے لشکر نکل آئے تو پھر تمہاری خیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی تم کیا ہے بات کو مان لو اور تسلیم کر لو۔ آیات کو دیکھ لیں، الفاظ کو۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، بستی کون سی تھی؟ میں نے بتا دیا ہے، اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ۔ رسول کون تھے؟ دونوں قول ہیں کہ وہ براہ راست بھیجے ہوئے پیغمبر تھے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیا تھے؟ حواری، جو اللہ کے حکم سے پیغمبر یا قاصد بن کر وہاں پر دعوت دینے گئے۔ اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، پہلے دو کو بھیجا گیا، فَكَذَّبُوهُمَا، انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا اور جیل میں ڈال دیا، فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، پھر تیسرے کے ذریعے ان کو مدد فراہم کی گئی۔ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو ان رسولوں نے جب بادشاہ نے دوبارہ ان کو نکالا شمعون کے سامنے اور دربار میں کھڑا کیا تو انہوں نے سب کو دعوت دی کہ الیکم مرسلون، ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے کیا ہیں؟ رسول ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، اب شہر والوں نے ان پر کیا اعتراض کیے؟ وہ اعتراض نقل کر رہے ہیں کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہمارے جیسے کیا ہو؟ انسان ہو۔ مطلب یہ ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے کے مشرکین سے بھی پہلے والے مشرکین کا بھی یہی نظریہ تھا کہ پیغمبر انسان نہیں ہوتے، پیغمبر بشر نہیں ہوتے۔ اہل اسلام کا یہ نظریہ نہیں ہے، قرآن کا یہ نظریہ، یہ مشرکین کا نظریہ ہے کہ انسان پیغمبر نہیں ہو سکتا، انسان بشر جو ہے وہ پیغمبر نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے کیا ہو؟ انسان ہو، بھلا تم کیسے پیغمبر ہو گئے؟ تم کیسے پیغمبر ہو گئے؟ وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون، لہذا تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس معجزات ہیں، نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ بھی نازل نہیں کیا ہے، تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، تو ان پیغمبروں نے کہا، قاصدوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں، تم مانو یا نہ مانو، اس لیے کہ تم مانو گے تو اپنا فائدہ کرو گے اور نہیں مانو گے تو ہمارا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہماری ذمہ داری تو ہے ما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری تو ہے بات
پہنچا دینا، کسی کو پکڑ کے ہدایت پر لے آنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ بہت سمجھ آ رہی ہے؟ پکڑ کر ہدایت پر لے آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ لہذا تبلیغ جماعت کا بھی یہ فرض نہیں ہے کہ سب کو جماعت میں کیا ہے نکالیں، کوئی نہیں نکلے گا تو ان کا قصور بھی نہیں ہے۔ اس لیے مولوی عالم کا کام کیا ہے؟ دعوت دینا، درست بات سمجھانا، ہدایت کی بات بیان کرنا، لیکن منوانا یہ تو نبی کی ذمہ داری بھی نہیں تھا، لہذا مولوی کی ذمہ داری بھی نہیں ہے۔ وہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مولوی کی ذمہ داری ہے الیکشن میں کھڑے ہو جانا، قوم کو صالح اہل قیادت دکھانا، کوئی ووٹ دے یا نہ دے، کوئی اس کو قائد تسلیم کرے یا نہ کرے، یہ مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کوئی بھی ووٹ نہ دے، مولوی نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی کہ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اس گئے گزرے دور میں بھی، جبکہ ہر طرف کیا ہے؟ چور، خائن، ڈاکو اور قوم کو لوٹنے والے 70-75 سالوں سے لوٹ رہے ہیں۔ اس ماحول میں بھی میں تمہارے سامنے کیا ہوں؟ موجود ہوں، اور میرے اندر اہلیت اور صلاحیت بھی ہے۔ باقی قوم کی مرضی ہے، انہیں اگر حق لگے، ہدایت نظر آئے اور سمجھ آئے تو وہ منتخب کرے، تو اپنا فائدہ ہے، نہ کرے تو مولوی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس لیے کہ مولوی کی ذمہ داری اتنی تھی، مولوی کی ذمہ داری تھی کہ ایک اہل صالح قیادت دکھا دینا، اور مولوی نے یہ ثابت کیا ہے۔ ان 70-75 سالوں میں مولوی کو حکومت دے کر قوم نے اعتماد نہیں کیا، جن لوگوں پر اعتماد کیا ہے انہوں نے جو حشر کیا وہ بھی نظر آ رہا ہے، اور مولوی پر جس معاملے میں اعتماد کیا آج اسے ساری دنیا مانتی ہے۔ بھئی دینی تعلیم کے معاملے میں مولوی پر بھروسہ کیا اور مولوی سے دینی تعلیم لی مدارس میں، تو جنہوں نے بھروسہ کیا آج بھی مدارس کا نام پوری دنیا میں، پاکستان کے مدارس کا نام پہلی صف میں ہے۔ پوری دنیا کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کے مدارس میں جا کر دینی تعلیم حاصل کرے، چاہے وہ مصر ہے، سعودیہ ہے، تمام عرب ممالک سمیت جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، حتیٰ کہ یورپ میں بسنے والے مسلمان بھی، ان میں سے بھی سب کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ پاکستان کے مدارس میں کیا کریں، جا کر تعلیم حاصل کریں۔ اور پوری دنیا میں جہاں بھی دینی تعلیم مضبوط ہے تو وہ آپ کے پاکستانی مدارس کا پڑھا ہوا وہاں کوئی نہ کوئی پڑھا رہا ہو، قیادت پاکستانی مدارس کا پڑھا ہوا کر رہا ہو۔ تو پاکستانی مدارس کے علماء پر قوم نے دینی تعلیم میں اعتماد کیا، دینی معاملے میں بھروسہ کیا، تو دینی تعلیم میں پاکستان پہلی صف میں ہے۔ وہاں ڈگری چھپانی نہیں پڑتی ہے، سرعام پورے فخر کے ساتھ جا کر وہ دکھاتے ہیں کہ ہم پاکستان کے فلاں مدرسے کے کیا ہیں، فاضل ہیں، پڑھے ہوئے ہیں۔ جس لائن میں جامعہ ازہر کے فضلاء بھی ہوتے ہیں، سعودیہ کی مدینہ یونیورسٹی کے فضلاء بھی، پوری دنیا کے بڑے بڑے مدارس کے فضلاء پاکستان کے مدارس کے فضلاء کے ہمیشہ پیچھے ہوتے ہیں، پاکستانی مدارس کے فضلاء سب سے آگے ہوتے ہیں۔ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب انہی مدرسوں کے فاضل ہیں۔ جب بات آئی انٹرنیشنل نمبرنگ کی کہ حدیث کے اوپر انٹرنیشنل نمبر لگا کے تمام کتب احادیث کی حدیثیں ایک جگہ پر ایک کتاب میں جمع کی جائے، تو سب کے سامنے مفتی تقی عثمانی کا نام، عرب علماء، ایک عربی میں لکھی جانے والی احادیث اور جمع کی جانے والی احادیث کے لیے ان کے انتخاب بھی اگر کہیں پر آیا، ان کی نظر انتخاب ٹکی ہے تو وہ بھی پاکستانی مدرسے کا مولوی ہے، انہی مدارس کا فاضل ہے۔ پوری دنیا جنہیں کھڑے ہو کر سلام کرے۔ پوری دنیا میں اس وقت یورپی ممالک سمیت بہت سارے ممالک میں اسلامی بینکنگ کو اختیار کیا جا رہا ہے، سودی لعنت سے، سرمایہ دارانہ نظام سے جان چھڑانے کے لیے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ مستقبل میں معیشتیں تباہ ہو جائیں گی اگر ہم اس نظام پر چلتے رہیں، تو وہ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے مشاورت اور سرپرستی لے کر نظام چلا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ روس جو کمیونسٹ ہے، داعیے ہیں، جو خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ان کے صدر ملاقات کر چکے ہیں کئی بار، اور اسلامی بینکنگ کے آغاز کے بارے میں مشاورت کر چکے ہیں۔ تو پاکستانی مدارس کے علماء پر قوم نے دینی معاملے میں اعتماد کیا تو الحمدللہ دینی معاملے میں کیا ہے، سرخرو ہیں، اور اگر حکومتی معاملے میں اعتماد کریں گے تو انشاءاللہ اسی طرح سے کیا ہوں گے، سرخرو رہیں گے۔ نہیں کریں گے تو مالین الا البلاغ،
مولوی کی تقریر ختم ہی یہاں پر ہوتی ہے کہ ما علینا الا البلاغ. مولوی کی ذمہ داری کسی کو پکڑ کے لے آنا نہیں ہے، کسی سے منوانا اس کی ذمہ داری نہیں ہے. کوئی آئے گا تو اپنا فائدہ کرے گا، نہیں مانے گا تو اپنا نقصان کرے گا، اس میں مولوی کا کوئی نقصان. مولوی کی ذمہ داری تھی البلاغ، پہنچا دینا. مولوی نے پہنچا دیا، بات سمجھا دی ہے، آگے کوئی مانے یا نہ مانے. قالوا انا تطیرنا بکم. اب یہاں پر ہوا یہ کہ جب ان بھیجے ہوئے قاصدوں کو پہلے جیل میں ڈالا گیا تو اس دوران میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی یہ آئی کہ اس شہر پر 61 سالی مسلط ہو گئی، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی. یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، مبتلا کیے گئے، جس میں مقصد انہیں سیدھا کرنا تھا کہ وہ ان نے چھوڑ کر اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر ایمان لے آئے، لیکن وہ الٹے پھر گئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، ہمیں تو لگتا ہے تمہاری وجہ سے ہم پر نعوذ باللہ نحوست پڑی ہے، تمہاری وجہ سے ہم پر نحوست پڑی ہے. سمجھ آئے؟ یہ بھی پرانے دور کا نظریہ ہے کہ مولوی ہی ہمیشہ ترقی کی راہ میں کیا ہوتا ہے، رکاوٹ ہوتا ہے. بس مولوی نماز روزہ استنجے وضو طہارت کے مسائل ہی بس بتاتا رہتا ہے، سائنس فلاں فلاں فلاں، ترقی کی چیزیں تو وہ ہیں. تو یہ نظریہ ابھی کا نیا نہیں ہے، یہ بھی پرانا ہے، کئی سو سال پہلے کا ہے. تو اس بستی والے، اس شہر والے بھی یہی اعتراض کر رہے ہیں کہ انا تطیرنا بکم، تم آئے تو ہم برباد ہو گئے، تم آئے تو ہمارے اوپر 61 سالی کیا ہوگی، مسلط ہوگی، یہ ساری تمہاری نحوست ہے. 75 سال سے اقتدار میں دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں، لیکن طنز مولوی کے اوپر کہ یہ ترقی نہیں کرنے دیں. کوئی حکمرانی کون کر رہے ہیں؟ مولوی کر رہے ہیں. تو نقصان کون پہنچا رہے ہیں؟ ترقی سے کون روک رہا ہے ملک؟ وہی جو اقتدار میں ہے، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس نظام ہے، وہ ترقی دے دیں. وہ تو مولوی نہیں ہے نا. تو یعنی اقتدار میں وہ ہے اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ کیا ہے؟ مولوی. اقتدار میں دنیا ہے اور دین کو ترقی کی راہ میں کیا سمجھ رہے ہیں؟ رکاوٹ سمجھ رہے ہیں. بھئی دین کو اقتدار پر لائیں، تخت پر لائیں، پھر دیکھیں کہ کون اقتدار ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور کون ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا انا تطیرنا بکم، ہمیں لگتا ہے تمہاری نحوست پڑی ہے، تمہاری وجہ سے ہم پر یہ 61 سالی مسلط ہوئی ہے. تو انہوں نے جواب اور ساتھ دھمکی بھی دی، لئن لم تنتہوا، اگر تم اپنی اس دعوت سے باز نہ آئے، لنرجمنکم ولیمسنکم، ہم تمہیں کیا کر دیں گے؟ سنگسار، سخت ترین عذاب دیں گے، دردناک عذاب دیں گے. تو قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون. اب یہ ان رسولوں کی طرف سے جواب ہے. فرمایا بھائی نحوست تو تم نے خود پیدا کر رکھی ہے، کسی اور کی نحوست پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی نحوست پڑھنے کی کوئی ضرورت ہی کیسے؟ کہ بھئی تم نے یہ شرک گھڑ رکھا ہے، اتنے سارے سینکڑوں معبودوں کو اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، اس سے بڑی نحوست اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی نحوست ہے بھئی گھر کے اندر مورتیاں پڑی ہوں اور خدا کی خدائی میں خدا کا کھا رہے ہوں اور اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہوں، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں استعمال کر رہے ہوں، اللہ کی دی ہوئی سانس لے رہے ہوں، اللہ کی دی ہوئی زندگی جی رہے ہوں اور پیشانی ٹیک رہے ہوں کس کے آگے؟ غیر اللہ کے آگے. تو فرمایا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ موجود ہے، کسی اور طرف سے نحوست آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ آ کے کہتے ہیں جی مول صاحب پتہ نہیں جنات کا سایہ ہو گیا. عامر لوگ کہتے ہیں ہمارے اوپر جنات کا کیا ہو گیا سایہ. بھائی جنات باہر سے نہیں آتے، جنات تو خود بن چکے ہیں، بندے خود شیطان بن چکے ہیں. حدیث میں ہے کہ گھنٹیاں شیطان کے آلات ہیں، المزامیر، گھنٹی جو ہے الجرس مزامیر الشیطان، گھنٹی جو ہے یہ شیطان کے کیا ہے؟ آلات ہیں. اسی طرح گندی جگہوں پر شیاطین آتے ہیں، جہاں پر تصاویر وہاں رحمت کے اور حفاظت کے فرشتے نہیں ہوتے. جب فرشتے نہیں ہوں گے تو کون آئے گا؟ شیاطین اور جنات کے ڈیرے بنیں گے. جہاں کتا ہو فرمایا وہاں بھی فرشتے نہیں آتے. جب حفاظت کے فرشتے نہیں آئیں گے تو پھر کون آئے گا؟ جنات اور شیاطین آئیں گے. تو گھروں کو شیطان کے ڈیرے خود بنا رکھا، بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہ کرے تو جنات گھر میں کیا ہو جاتے ہیں؟ داخل. بلکہ
اعلان کرتے ہیں ایک دوسرے میں، آ جاؤ اس گھر میں جو ہے نا رہنے کی جگہ ہے، کیونکہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند نہیں کیا۔ اور اگر کھانے کے برتن کو بسم اللہ پڑھ کے بند نہ کیا جائے تو کہتے ہیں آ جاؤ، رات گزارنے کی جگہ بھی ہے اور کھانے کی جگہ بھی، تو جہاں جنات رات بھی گزاریں اور کھانے بھی کھائیں تو وہاں جنات کے سائے نہیں پڑیں گے تو اور کیا ہوگا؟ جنات کا ڈیرا ہی بنا رکھا ہو تو پھر کہتے ہیں جی جنات کا سایہ ہو گیا۔ ایسے نہیں آتے وہ، ان کے لیے حدود ہیں، قیودات ہیں جو مقرر کی گئی ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ہم ان حدود کو قائم کریں، ہم خود ہی عمل پیرا نہیں۔ اور بسم اللہ پڑھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا وقت خرچ ہوتا ہے، لیکن ایک بسم اللہ کی پاور یہ ہے کہ کوئی جن نہیں آ سکتا گھر میں، کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا طاہرکم معکم، تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ موجود ہے، تم نے نحوست والے کام تو خود پیدا کر رکھے اور الزام ہمارے اوپر دے رہے ہو۔ فرمایا ان ذکرتم، کیا تمہیں اگر نصیحت کی گئی پھر بھی تم اسے نحوست کہو گے؟ یعنی عجیب زمانہ آ گیا الٹا، اس وقت کہہ رہے ہیں کہ یعنی نصیحت کو بھی تم کیا کہہ رہے ہو؟ نحوست کہہ رہے ہو۔ بل انتم قوم مسرفون، فرمایا تم حد سے بڑھنے والی قوم، تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو۔ وجاء من اقصى المدینہ، آیا شہر کے آخری کنارے سے رجل، دوڑتا ہوا ایک آدمی، آدمی سے مراد وہ حبیب نجار ترکھان۔ قال یا قومی، وہ کہنے لگا اتبعوا المرسلین، بہتر یہ ہے کہ ان رسولوں کی کیا کر لو؟ پیروی کر لو۔ اتبعوا من لا یسلکم اجر وهم مہتدون، یہ تمہیں ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، تم سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگ رہے، تم سے کوئی معاوضہ بھی، تمہیں تو ان کی بات ماننی چاہیے کہ بلا معاوضہ ہدایت تمہارے پاس لے کر آئے۔ وما لی لا اعبد الذی، جب لوگوں نے نہیں مانا تو وہ کہنے لگا بھی میں تو مانوں گا، میں تو کیوں نہ مانوں، عبد الذی، اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں، فطرنی، جس نے مجھے کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ ترجعون، اور اسی کی طرف دوبارہ لوٹ کر جانا ہے۔ اتخذ من دونه آلیۃ ان یردنی الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ آگے وہ توحید پر دلیل بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالی مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی مجھے بچا نہیں سکتا ہے، جب کوئی مجھے نقصان سے نہیں بچا سکتا تو پھر اتخذ من دونی آلیہ، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود کیوں مان لوں؟ معبود تو وہ ہوگا جو نقصان سے بچا سکے، لیکن اللہ اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا ہے، تو پھر کوئی معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا میں نہیں مان سکتا کسی کو معبود۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر پھر بھی مان لیا اس کے باوجود کہ کوئی مجھے اللہ کے علاوہ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی میری مدد، کوئی میرا خالق بھی نہیں ہے، پھر بھی میں اس کو معبود مان لوں تو فرمایا واضح گمراہی میں ہوں گا، واضح۔ مگر یہ باتیں سمجھ اسی کو آتی ہیں جس کی عقل پر شرک کے پردے نہ پڑی ہوں، ہٹ دھرمی کے پردے جس کی عقل پر نہ پڑی ہوں اسے یہ باتیں سجائی دیتی۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، کہا سن لو کہ میں تو تمہارے رب پر ایمان لایا، جس رب کی یہ پیغمبر دعوت دے رہے ہیں میں تو اسی پر ایمان رکھتا ہوں۔ قیل ادخل الجنہ، اب درمیان میں واقعے کو مختصر کر دیا گیا شارٹ، جب اس نے علل اعلان کہا کہ میں تو مانتا ہوں تو شروع ہو گئی قوم، مار مار کے اس بیچارے کو شہید کر دیا۔ تو شہید ہونے کے بعد اللہ کی طرف سے حکم آیا ادخل الجنہ، جنت میں کیا ہو جاؤ؟ داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اب وہ جنت میں گئے تو ان کے تاثرات کیا تھے؟ کہنے لگا کاش کہ میری قوم جانتی، کس چیز کو؟ بما غفر لی ربی، جو اللہ نے مجھے بخشا ہے، وجعلنی من المکرمین، اور جو اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے۔ اگر قوم اس کو دیکھ لیتی تو وہ بھی راہ راست پر آ جاتی۔ یہ تو اس کا حال ہوا جو ایمان لایا، جس نے پیغمبروں کی مدد کی، پیغمبروں کے ساتھ تعاون کیا ہے، پیغمبروں کے ساتھ ہے۔ یہاں رک کر ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ اس حبیب نجار نے عیسیٰ علیہ السلام کے بھیجے ہوئے حواریوں کی یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ایک قول کے مطابق ان کی اس لمحے میں مدد کی، اور اس مدد میں اس نے مار کھائی، تکلیفیں برداشت کی، تو براہ راست وہ جنت میں کیا ہوا؟ داخل ہوا۔ اگر پیغمبر آخر الزمان کی جو تمام پیغمبروں میں کیا ہے؟ افضل ہے، ایک بندہ اول دن سے لے کر آخر تک ان کی کیا کریں؟
مدد کرے، اور آخر میں پیغمبر یہ کہہ کر دنیا سے رخصت ہوں کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ کیا کر دیا ہے، چکا دیا ہے، مگر ایک شخص ہے جس کے احسانات کا بدلہ میں وہ اللہ تعالیٰ خود چکائیں، تو ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے مردوں میں، بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان ہیں، اور عورتوں میں سب سے پہلی مسلمان حضرت اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ ہے، اور بالغ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان، مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جب سے اسلام لائے اس کے بعد مالی جانی کوئی ایسی قربانی نہیں تھی جس سے انہوں نے دریغ کیا ہو اسلام کی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن ایسا ہے جس کے بارے میں میری خواہش یہ ہے کہ ابو بکر اس رات اور دن کے بدلے میں میری زندگی کے سارے اعمال لے لیں، صرف مجھے اس رات اور اس دن کا ثواب دیں۔ مشکوٰہ شریف میں کتاب المناقب میں یہ روایت موجود ہے کہ ابو بکر کی ایک رات، ان کی زندگی کا ایک دن ایسا ہے کہ اس کا اجر و ثواب لینے کے لیے، اس کی فضیلت لینے کے لیے میں اپنی ساری زندگی کے اعمال بھی دے سکتا ہوں، یعنی ان کے ایک دن اور ایک رات کے اعمال میری ساری زندگی کے اعمال پر باری ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کوئی عام بندہ نہیں کہہ رہے ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ان کی رات کون سی ہے؟ فرمایا وہ غار ثور والی، غار ثور والی، جس پر آج بھی چڑھائی اتنی ہے اس کے اوپر کہ جوان جو ہے وہ کئی سانسوں میں پہنچتے ہیں، کئی بار وقفہ لیتے ہیں، سانس لے کر پھر جاتے ہیں آگے، تھک جاتے ہیں، اور ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھایا اور اس چڑھائی کے اوپر چڑھے۔ اور پھر حضرت عمر خود بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر کی زبانی کہ جب ہم غار میں گئے تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا لیکن رسول آپ باہر ٹھہرے، میں پہلے غار کا جائزہ لیتا ہوں۔ تو غار میں گئے اور اس کے سارے سوراخوں کو بند کیا، کپڑے پرانے جو پاس تھے ٹاکیاں بنا بنا کے اس کے اندر ساری بند کی، لیکن کپڑا ختم ہو گیا اور ایک سوراخ کیا رہ گیا؟ باقی رہ گیا۔ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس کے اوپر پاؤں رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ اندر آ جائیں۔ آپ اندر تشریف لائے اور آپ تھکے ہوئے تھے، تو میں نے کہا لگے رسول میں بیٹھا ہوں، آپ میرا سہارا لگا کر سو جائیں۔ ابو بکر کی جھولی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، اور نیچے پاؤں کے اوپر سانپ نے ڈسنا شروع کیا، پتہ نہیں کتنی بار ڈسا ہوگا، اور حضرت ابو بکر نے پاؤں ہلایا بھی نہیں اس ڈر سے کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار نہ ہو جائے۔ یہاں تک کہ درد کی شدت اتنی ہوئی کہ کہتے ہیں میری آنکھوں سے ضبط کرنے کی وجہ سے، درد کو سہنے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر گرے، تو آپ بیدار ہوئے کہ ابو بکر کیا ہوا؟ تو اس وقت حضرت ابو بکر کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ رسول سانپ نے ڈسا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک لگایا تو ساری تکلیف دور ہو۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یہ وہ رات ہے کہ اس رات کا جو اجر و ثواب اور فضیلت ابو بکر کو حاصل ہے، میں اس رات پر اپنی زندگی کے سارے اعمال بھی قربان کرنے کے لیے گیا ہوں تیار۔ اور پھر دن کون سا؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اور ارد گرد کے عرب قبائل جو پہلے دبے ہوئے تھے، منافقانہ طور پر جان بچانے کے لیے جنہوں نے اسلام کا اظہار کیا تھا، منافقانہ طور پر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصت ہونے کے بعد وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ انہوں نے اسلام کی مخالفت شروع کی اور اعلان کیا کہ ہم آج کے بعد کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں۔ تو ابو بکر نے عمر سے مشورہ لیا کہ کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ میں ان کے خلاف جہاد کروں گا۔ تو عمر کہتے ہیں میں نے مشورہ دیا کہ اس وقت صورتحال ایسی ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جن کی جو زکوٰۃ سے کیا کر رہے ہیں؟ انکار۔
اگر اس پر سختی کریں گے تو ممکن ہے حالات خراب ہو جائیں، حالات ہمارے کنٹرول سے کیا ہو جائیں، باہر ہو جائیں۔ ہم اتنی قوت اور تعداد میں نہیں ہیں کہ پورے علاقے کو سنبھال سکیں۔ یعنی مدینہ سے لے کر یمن تک بڑی کثیر تعداد میں ایسے قبائل تھے جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے کیا کیا، انکار۔ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ عمر، تم زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بہادر تھے، اسلام میں آ کر کیسے کمزور ہو گئے؟ اور پھر ابو بکر نے پوری قوت کے ساتھ مجھے یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مگر میں زندہ رہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹایا جاتا رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور کہا کہ زکوٰۃ تو دور کی بات، اگر کسی نے زکوٰۃ کے جانور کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کیا تو ابو بکر اس کے خلاف بھی تلوار اٹھائے۔ اور پھر عمر کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر ابو بکر کو اللہ نے یہ بات سجا دی کہ معاملہ ایسے ہی سیدھا ہوگا، اور اسی طرح ابو بکر نے سیدھا کیا کہ زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا، سب سیدھے ہو گئے۔ یہ وہ موقع تھا کہ اگر یہاں اللہ کی چاہت نہ ہوتی اور مشیت نہ ہوتی تو شاید کہ دین اسلام کی یہاں بریک تھی، اللہ نہ کرے کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن ابو بکر کی ہمت نے، ان کی اس جرت نے یہاں بنیاد رکھی دین اسلام کی مضبوطی کی اور اس کے پھیلنے کی۔ تو کہا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس کے بارے میں میری یہ خواہش ہے کہ یہ ایک دن ابو بکر کا مجھے مل جائے اور میں اپنے سارے اعمال اس کے بدلے میں کیا کر دوں، قربان کر دوں۔ تو حبیب نجار نے ایک دفعہ وہاں مدد کی حواریوں کی اور وہ سیدھا جنت میں داخل ہوا، اور ابو بکر جس نے اول سے آخر دن تک اپنا سب کچھ لوٹایا، غزوہ تبوک میں جب اعلان کیا گیا کہ حالات تنگ ہیں، تنگ دستی ہے، زمانہ ایسا تھا کہ جب کھانے پینے کی اشیاء کی خوراک کی قلت تھی اور گرمیوں کا سفر، لمبا سفر تبوک کا، اور مقابلے میں رومیوں کا پہلی دفعہ بڑا لشکر، اور ادھر 30,000 کے قریب صحابہ کرام کی تعداد اور ان کے اخراجات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو دے سکتے ہو لے آؤ۔ تو عمر کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ موقع ایسا ہے کہ میرے پاس تو وافر مقدار میں اس وقت مال ہے، آج تو ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، آگے نکل جاؤں گا۔ اور نیکیوں میں حکم بھی یہ ہے کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھو۔ دنیا میں بڑھے تو فخر اور تکبر کہلاتا ہے جو جائز نہیں ہے، لیکن نیکی میں بڑھنا مقصود ہے۔ تو عمر کہتے ہیں آج بڑھ جاؤں گا، چنانچہ میں گیا اور آدھا مال لے کر آیا، اور دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوں کہ آج تو ابو بکر پیچھے رہے گا۔ تو کہتے ہیں اتنے میں ابو بکر بھی مال لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا عمر کتنا لائے ہو، گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا آدھا لے کے آیا ہوں، بڑا خوش ہو کے کہ میں آدھا لے کے آیا ہوں۔ پھر آپ نے ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ کہا اللہ کے رسول جو کچھ تھا وہ لے آیا۔ کہا گھر میں، گھر کے لیے؟ کہا اللہ اور رسول چھوڑ کے آیا۔ یعنی گھر کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، جو تھا وہ لے کے آیا۔ حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے گھر والے بتاتے ہیں کہ اس موقع پر جب گھر کا سامان ابو بکر سمیٹ رہے تھے تو دیواروں کے اوپر، کچی دیواریں ہوتی تھی اس زمانے میں، ہاتھ مار رہے تھے۔ پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں سوئی دیوار میں اٹکی ہوئی رہ نہ جائے، جو بھی سامان ہے سارا لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈھیر کر۔ تو وہ ابو بکر تھے جنہیں آج دنیا جو ہے وہ بھونک رہی ہے، یہ ابو بکر جو ہے نا انصاف تھے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ صحابہ کرام نے مجبور کر کے ان کا وظیفہ جاری کیا جب خلیفہ بنے۔ 2 سالہ خلافت کے بعد جب وفات ہونے لگی تو وفات سے پہلے وصیت کی کہ میری ملکیت میں جو مال ہے وہ بیچ کر بیت المال میں اتنا جمع کر دیا جائے جتنا میں نے ان 2 سالوں میں کیا لیا ہے وظیفہ، بیت المال سے جتنا میں وظیفہ لے چکا ہوں۔ جب یہ بات حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو آ گئے
کہا کہ اللہ ابو بکر پر رحم کرے کہ وہ بعد والوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، بعد والوں کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے، تو وہ ایسے تھے۔ اللہ علم یرو کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون وان کل لما جمیع لدینا محضرون۔ آخر میں یہ نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس شہر والے اپنی خوشحالی اور اپنی مالداری پر اور اپنی رونقیں دیکھ کر یہ بھول گئے کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم کیا کر چکے ہیں، ہلاک کر چکے ہیں۔ انہم الیہم لا یرجعون، کہ جن کا یہ خیال تھا کہ ہم اللہ کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ کے ہاں ہم نے حساب و کتاب، لیکن وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، فرمایا یہ پکی بات ہے کہ ہر ایک نے ہمارے سامنے حاضری دینی ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ایک دن اپنے اعمال کا حساب و کتاب دیں گے۔